ولایت نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ خاص خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسن نصر اللہ کا بیان، شہید سلیمانی جنرل قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرناک۔ سلیمانی بین الاقوامی ادبی انعامات کی تقسیم کے لیے منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کسی خاص مقام میں محدود کوئی شہید نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے ماوراء ہیں، جس کے پیش نظر انہیں ایران، عراق، شام، فلسطین، یمن، افغانستان یا کہیں اور کا شہید نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ہر زمان و مکان کی قید سے ماوراء عالمی اور بین الاقوامی سطح کے شہید ہیں۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے صہیونی حکومت کے پروجیکٹ کو ناکام بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل سلیمانی کے اندر کسی قسم کا خوف نہیں تھا اور وہ لبنان، فلسطین، غزہ، شام اور عراق میں اسرائیل اور امریکہ اور داعش جیسوں کو شکست سے دوچار کرنے والے سبھی شہداء کے برخلاف اپنی شخصیت اور شہادت سے ساری دنیا پر اثر انداز ہوئے ہیں، جبکہ دیگر شہداء کی تاثیر کا دائرہ اپنے اطراف تک محدود رہا۔ انہوں نے قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ حضرت خامنئی کے اس بیان کا بھی ذکر کیا جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ آج دشمن کے لیے شہید قاسم سلیمانی جنرل قاسم سلیمانی سے زیادہ خطرناک ہیں۔ نصر اللہ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ شہید سلیمانی کی سرگرمیوں اور ان کے اقدامات کے بہت سے پہلو ان کی شہادت کے بعد منظر عام پر آئے اور دنیا والے ان سے مطلع ہوئے، چونکہ ان کی بہت سی سرگرمیاں میڈیا کی نظروں سے دور انجام پاتی تھیں۔ حزب اللہ لبنان کے جنرل سیکریٹری نے شہید سلیمانی کو ایک ایسی کڑی قرار دیا جس نے دنیائے مزاحمت و استقامت میں مختلف مقامات پر سجنے والے محاذوں کو آپس میں جوڑے رکھا تھا۔ نصر اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ایران، عراق اور شام کو ناکامی سے دوچار کرنے کے لیے امریکی سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ امت اسلامیہ افرادی قوت کے اعتبار سے بہت غنی ہے اور یہ امت کبھی بھی کمزوری یا پسپائی کا شکار نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے ہاتھ سے گنوا دینے والے قائدین کی جگہ کو پر کرنے کی توانائی رکھتی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ نے اپنے ملک کی اقتصادی ابتری کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ چند ماہ قبل ہم سے کہا گیا تھا کہ ہم ایران سے 6 مہینے کے لیے ایندھن فراہم کریں تاکہ اس کی مدد سے ملک میں 8 گھنٹے کی بجلی کی پیداوار کو یقینی بنا کر مشکلات کو حل کرنے کی زمین ہموار کی جائے۔ پھر اس درخواست کے بعد ہم نے ایران سے رابطہ کیا اور ایران نے بھی ایندھن فراہم کرنے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ میں ایک بار پھر اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ لبنان کے لیے ایران کی جانب سے ایندھن کی فراہمی کا آپشن اب بھی پوری قوت و طاقت کے ساتھ باقی ہے اور ہمارے پاس اب بھی ایندھن کے بحران کو حل کرنے کے لیے موقع ہیں، تاہم امریکہ اس راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے ملک میں امریکی نواز سیاسی جماعتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ جو امریکی اتحادی ہیں اب امریکہ سے اپنی قربت کا فائدہ اٹھائیں اور اسے ایران سے ایندھن لینے کے معاملے کو مستثنیٰ کرنے کے لیے تیار کریں۔ ہماری خاص خبر میں فی الحال اتنا ہی۔ دیش ودیش، مڈل ایسٹ اور اسلامی دیشوں کی اہم خبریں جاننے کے لیے ولایت نیوز سے جڑے رہیے۔